ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ گفتگو کا ایک اسپیشل لانگ ڈیوریشن کا سیشن لے کے حاضر خدمت ہوں. ڈاکٹر شاہد مسعود میرا نام ہے. بہت سے سوالات آپ کے آ رہے ہیں, ای میلز کے ذریعے آئے ہیں مجھے, اور ٹیلی فون کالز آپ کے ہم لے رہے ہیں یہاں پہ. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ہم اگلے 3 مہینے میں انشاءاللہ اے آر وائی کا جو اے آر وائی نیٹ ورک کا جو کیو ٹی وی ہے, جو کہ 24 گھنٹے دورانیے کا اسلامک چینل ہے, مذہبی پروگرامز جس میں ہوتے ہیں وہ ہم لے کر حاضر ہو رہے ہیں برطانیہ اور یورپ کے اندر. اور اس پیکج میں جو کہ 180 پاؤنڈ سالانہ ہے, جس کا ہدیہ, اس میں ہم جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈی وی ڈی سیریز, کتابیں اور دوسرے علماء کی جو کنٹریبیوشن جو آپ کیو ٹی وی پہ دیکھیں گے, ان کو ہم ریکارڈڈ یا تحریری فارم میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. مغرب میں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ضرورت ہے اس بات کی کہ مذہب سے آگاہی دی جائے اپنی نئی نسل کو, بچوں کو, خواتین کو, اور خود بھی وہ آگاہ رہیں, وہاں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے امریکہ میں ہم $360 پر ایئر, پاکستان اور بھارت میں جہاں کیو ٹی وی دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ $5,000 پر ایئر میں ہم جو ریکارڈڈ پروگرامز ہیں پورے سال کے لیے وہ ہم لے کر حاضر ہو رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. آپ لوگ مزید آراء دے سکتے ہیں اس سلسلے میں CEO@ARYdigital.tv پہ براہ راست چیف ایگزیکٹو کو, اور انفو, اور دوسرا ای میل ایڈریس آپ لکھ لیں info@ARYdigital.tv کیو ٹی وی کی ممبرشپس کے لیے, اور جو بھی اپنی آراء آپ دینا چاہیں. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جو لوگ نہیں استطاعت رکھتے اس بات کی کہ وہ لے سکیں کیو ٹی وی, یہ بات بہت اہم ہے. یورپ میں اور برطانیہ میں جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے اس بات کی کہ وہ پے کر سکیں اس چینل کے لیے, وہ بھی رجسٹر ضرور کرائیں اپنا نام, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اس بات کی, ان سے ہم گزارش کریں کہ وہ دوسروں کو بھی کیو ٹی وی دیں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ سکے. ایک ٹیلی فون کال لینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بہت حساس سوال, آپ ذرا تیار ہو جائیں, بہت سینسیٹیو سوال آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں, اور یہ وہ سوال ہے جو غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جب وہ بات کرتے ہیں مسلمانوں سے. انٹرنیٹ پہ بھری ہوئی ہیں سائٹس اس کنٹروورشل ایشو سے, اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اس کی وضاحت فرمائیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر تھی جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کچھ کا کہنا یہ ہے کہ 6 برس تھی, کچھ کا کہنا ہے کہ 9 برس تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 54 سال کے تھے غالباً, 54 ایئرز. تو یہ پوائنٹ ہے ان کا کہ 54 ایئرز کی ایج میں انہوں نے 6 یا 9 سال کی خاتون سے یا بچی سے شادی کی. اس کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ اسلام کے اندر a girl can get married as long as she reaches puberty. جی, اگر وہ ایڈلٹ ہو جاتی ہے, she reaches puberty, she can marry. جی, A girl who reaches puberty can marry. Same for a man also, he can marry once he reaches puberty, become mature till whatever his age is. Now the objection that people have, mainly the non-Muslims, that how Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is not that a girl who has not reached the age of puberty, he has married her, it's not allowed. Now in different countries there are different rules and regulations. In some country the age for marriage is 16, some country it is 18, like in India it's 18. If you're not 18 years then you cannot marry. In some countries it is 16, some country it is 21. So just because in one country it is 21 and if someone marries at the age of 18, it becomes illegal. So what is legal in India becomes illegal outside. What is legal outside may become illegal in India. So in Islamic Sharia, the rule is that if a girl reaches the age of puberty, she can marry. Same with the boy. Now, if we analyze today, science tells us that the age of puberty changes depending upon the diet, depending upon the surrounding, depending upon the weather. For example, if you go to America, the age of puberty is much earlier as compared to Pakistan and India. Maybe it is at the age of approximately 11 years, 12 years. In India, Pakistan, it is 13, 14 years the age of puberty. Depends upon the diet and the surrounding and the weather, etc. Today, science also tells us that closer to the equator, the chances of puberty is much more earlier.
There's a hadith in Sahih Bukhari, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he married her at the age of 6 and consummated at the age of 9. So people object that how can a man marry and consummate the marriage at the age of 9? How can a woman reach puberty? Here we analyze that today science tells us closer to the equator, the more chances that the puberty will be earlier. Therefore, it is high possibility that there can be a few women, few girls who can reach the age of puberty at the age of 9. And I used to give this answer, which is scientific based, but alhamdulillah, summa alhamdulillah, just 3 months back in Bombay, I being a medical doctor, I personally came across a case of a girl in Bombay who has just reached 9 and she has reached puberty. She has got menstrual cycle. And I was so happy. I used to give this answer since several years, but when I personally being a doctor, I came across this case that in Bombay there's a girl of the age of 9 who has reached puberty, she has menstrual cycle, and that thing is there in the family. Even the mother had the same thing. So seeing a live case, and I being a doctor, I can bear witness that surely it's rare. So same as Aisha, may Allah be pleased with her. Even she might have reached the age of puberty at a young age, of the age of 9, and if she reaches puberty, very well you can marry, no problem. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب یہ ویورز کے لیے بات بڑی انٹرسٹنگ رہی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں. جی ہاں. تو آپ میڈیکل ڈاکٹر سے پھر یہاں پر کیسے آ گئے؟ کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید میں ہی چند لوگوں میں سے ہوں جو اپنی فیلڈ سے کچھ ہٹا ہوا ہوں. آپ بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں؟ آئی ایم اے سرجن. مجھے پتا نہیں, ماشاء اللہ. I don't know that. آئی ایم اے سرجن, آئی ایم اے فیلو. الحمدللہ. میں کچھ آپ سے بھی دیر سے ہٹا اپنی فیلڈ سے. آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے اپنے. I was inspired by Sheikh Ahmed Didat. جی. Ahmed Didat صاحب آئے تھے بمبئی میں. I was inspired by him. And I chose the profession to become a doctor to serve humanity. And it is a good profession. But then I realized that there's a better profession. So from healing of the body, I changed from healing of the hearts and souls. And that's how when I came to know, as Allah says in the Quran in Surah Fussilat, chapter 41, verse 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of their Lord, works righteousness, and says that I'm a Muslim? So when I realized that a profession of a da'i is far superior and better than the profession of a medical doctor, that's the time I changed my complete profession. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, مسز ضیا. جی. تو شاہد صاحب, یہ ڈاکٹر ذاکر سے مجھے سوال کرنا تھا. جی. ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن جو ہے, قرآن کریم, وہ انگلش میں یا اردو میں پڑھ لیتے ہیں, اس کا ٹرانسلیشن, اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مطلب عربک میں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے. تو سوال میرا یہ ہے کہ جب تک وہ اردو اور انگلش میں پڑھتے ہیں تو وہ ان کا ختم قرآن ہو جاتا ہے یا نہیں, اور دوسری صورت یہ کہ جب تک وہ عربی میں نہیں پڑھتے اور اردو میں ہی پڑھتے ہیں تو مطلب اس کو ایز اے قرآن کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا نہیں. اور دوسرے اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے, کیونکہ آج کل کراچی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ایک بہت زیادہ وہابیزم پھیل رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایون نعوذ باللہ درود شریف کو بھی وہ کیا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ آپ کوئی درود نہ پڑھے, سنت موقدہ نہ پڑھے, وہ چھوڑ دے, صرف فرض پڑھے. یا جیسے 11ویں شریف منائی جاتی ہے, یا لوگ مطلب منتوں کا کیا کنسیپٹ ہے. اگر کوئی مزاروں پہ میں جانے کی بات نہیں کری, لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کو کسی اس کے نبی کے علاوہ بھی ان کے پیاروں کا صدقہ دے کے کچھ مانگتا ہے, تو ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ ان اسلام. مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پلیز مجھے ان دونوں چیزوں کا جواب ضرور دے دیں. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ ARY پہ بھی اکثر دکھایا جاتا ہے وہ الرحمان.com جو ہے, کہ وہ جو صاحب آتے ہیں وہ کوئی چودھری صاحب ہیں, تو وہ جس طرح کے اتنے لوش کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور اتنی اونچی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کا بالکل بھی انداز جو ہے وہ امپریسو نہیں ہوتا, اور وہ قرآن کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں, اور سارے ٹی وی ایکٹر اور ایکٹریسز کو ساتھ میں ملا کے ان سے وہ پرچار کرا رہے ہوتے ہیں. آلدو وہ بیچارے ایکٹر یا سنگر جو کام کر رہے ہیں سیلف وہ غلط ہے. تو مطلب وہ ایک اسلام کا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی ہے کہ آپ خود تو کوئی چیز فالو کر نہیں رہے, اور ہاتھ میں مائک پکڑ کے آپ بازاروں میں نکل گئے, اور وہ صاحب جس طرح سے انداز سے بیان کر رہے ہوتے, تو اس کی اسلام میں کیا گنجائش ہے کہ مطلب انسان کو جو پریچ کر رہا ہے اس کو خود کیا ہونا چاہیے, وہ خود کیسا ہونا چاہیے کہ اس کی بات دوسروں کو اپیل کرے اور دوسروں تک پہنچے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت سارے سوال لیکن امپورٹنٹ سوال. فرسٹ سوال ان کا تھا کہ اگر کوئی قرآن شریف اردو
زبان میں اردو ترجمہ پڑتا ہے، انگریزی ترجمہ پڑتا ہے، کیا مانا جائے گا کہ قرآن شریف ختم کیے کہ نہیں؟ ایک چیز ہے کہ جتنے بھی ترجمے ہیں، جتنے بھی ٹرانسلیشنز ہیں، وہ قرآن کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن تو ہو ہی نہیں سکتا. دا عربک ورڈ از دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دا ٹرانسلیشن از اے ہیومن ورک اینڈ دے کین بی مسٹیکس. بٹ سوال ہے کیا اسے ثواب ملے گا؟ صحیح حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ قرآن شریف جو عربی میں پڑھنے کا اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کا ثواب صرف عربی میں پڑھنے سے کئی زیادہ ہے. تو ایک شخص اگر صرف عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن اور ایک شخص صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے، تو جو عربی میں پڑھ رہا ہے اسے صرف پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو انگریزی یا اردو میں پڑھ رہا ہے اور اس قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو عمل کرنے کا ثواب صرف قرآن پڑھنے سے کئی زیادہ ہے. سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ عربی پڑھے اور عربی کو سمجھے، سب سے زیادہ ثواب ہے. دوسرے لیول پہ آئیں گا کہ عربی پڑھے، اگر عربی نہیں جانتے تو عربی پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ وہ زبان میں پڑھے جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے، انگریزی یا اردو. تو بیسٹ از ریڈ ان عربک اینڈ دین ریڈ دا ٹرانسلیشن اینڈ امپلیمنٹ آن دا میسج آف دا قرآن. قرآن شریف صرف تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، تلاوت کے علاوہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے. یہ آپ کا دوسرا سوال ہے درود شریف کے حوالے سے کہ نہیں کسی کا نام لے کے آپ ہاں کہ پیاروں کے حوالے سے، پیارے کے حوالے سے کچھ چیز مانگ سکتے کچھ ہیں. چیز مان لیں، منت مانے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دی الون وی آسک، دی الون وی آسک فار، دی الون وی ورشپ، دی الون وی آسک ہیلپ. ہم تجھی کی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی صرف مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر یور پریئر. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ، جو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہو تو کم از کم 25 آیتیں قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا کسی کے تھرو کرنا وہ بالکل غلط ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اگر جس کا انتقال ہو چکا ہے، اگر کوئی انسان زندہ ہے اور ہم کہتے کہ تھوڑا پیسے دے دو یا میری مدد کرو تو وہ مانگنا الگ ہوتا ہے. لیکن جو انسان مر چکا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے ذریعے مانگنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سن سکتا ہے اور وہ سب سے اونچی چیز ہے، ان سے ڈائریکٹ ہی مانگنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے بھی مانگنا غلط ہے. نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے وہ دیں، بھی غلط. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث ہے دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم 25 آیتیں قرآن میں انٹرسیشن شفا، یہ بالکل غلط ہے. آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو آخرت کے دن کے اوپر انشاءاللہ ہم جو اچھا ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اب خود جو پریچ کرتے ہیں اس وقت لیکن خود فالو نہیں کر رہے ہوتے اور ایسے انداز میں آ کے مذہب کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے کہ عجیب سے کپڑے پہن رکھے ہیں، بہت زیادہ ریشم اور چمکدار کپڑے اور پگڑیاں اور بہت ہی ایک جیسے وہ شہنشاہ ہوتے تھے پچھلے دور کی طرح بیٹھے ہیں. یا کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ غالباً گانا بجانا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں ریلیجن کو آج کل یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کو اجازت دیتا ہے مذہب؟ قرآن کی آیت ہے سورہ صف میں چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 2 that do not preach the things which you don't practice. جو آپ پریچ کرتے ہیں اس کو پریکٹس کرو، پوائنٹ نمبر 1. سیکنڈلی کیا ایک انسان جو پریچ کر رہا ہے وہ تو کوئی دیوتا نہیں انسان ہے، تو اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی پورا مکمل مسلمان جیسی چیز اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہر انسان کر سکتا ہے تو اس کو آپ نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن خصوصاً کوئی حرام کر رہا ہے اور آ رہا ہے اور کچھ غلط کام کر رہا ہے تو بالکل غلط ہے. مثال کے طور پہ اسلام کو پھیلانے کے لیے غلط وسائل کا استعمال بھی کرنا حرام ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں دائی ہوں تو میرے لیے جائز ہے، میں حرام کام کر سکتا ہوں، بالکل غلط ہے. تو اس طریقے سے ناچ گانا یا بجانا یا میوزک وچ از حرام ان اسلام، اف یو یوٹیلائز دیٹ فار پروپیگیشن دیٹ از ٹوٹلی رانگ. اور کوئی شخص اگر ریشم کے کپڑے پہنتا ہے، حدیث ہے کہ ریشم سلک نہیں پہننا چاہیے آدمی کو، تو اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل غلط کرتا ہے. کوئی بھی ہو، بھلے دائی ہو یا کتنا بڑا انسان ہو، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہا ہے تو بالکل غلط ہے.
موسیقی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بہت ای میلز ہیں میرے پاس کہ میوزک کو جی حرام اور حلال کے حوالے سے کہ دف بجایا تھا جب مدینہ شریف پہنچے تھے حضور پاک، اور موسیقی جو ہے جی وہ تو ہمارے پاس بھی گلے میں بھی اللہ نے، آپ تو خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ہمارا بھی ساؤنڈ باکس ہے، یہ تو ساؤنڈز ہے نیچر کی، جی ہاں جھرنا بہتا ہے، دریا ہے، جھرنا ہے، جانور بچہ روتا ہے پیدا ہوتا ہی، وہ بھی ایک میوزک ہے، تو یہ تو قدرت کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے میوزک، یہ حرام کیسے ہو گئی اور اس کو کب حرام قرار دیا گیا؟ اور یہ جو حدیث ہے کہ میں آلات موسیقی توڑنے آیا ہوں، اس حدیث کے کئی صحیح حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ بنانا حرام جی ہے، اچھا ایکسپٹ فار ڈف. ڈف کی صرف اجازت ہے، آواز کی اجازت بالکل ہے، آواز نہیں دف کی، پھر دف بھی تو میوزک ہے نا؟ ڈف الاؤ کیا گیا ہے حدیث میں، اچھا صحیح حدیث میں کہ ڈف کے علاوہ اور کتنے بھی انسٹرومنٹس ہے دف سے ریلیٹڈ طبلہ ڈرم یہ سب نہیں ڈف مطلب ون سائڈڈ، ون از اوپن ون از دیر از وٹ یو کال ا ممبرین، نو اچھا پتہ ہے ڈف ڈف کیا ہے نا، جی جی جی، راؤنڈ تھنگ وچ از ون سائڈ اوپن ون سائڈ کلوز، اچھا. دیٹس بٹ ادر انسٹرومنٹس لیکن اس سے بھی میوزک تو جنریٹ ہو رہا ہے نا، تو ہاں تو music- وہ ڈف میوزک صرف آپ صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ الاؤڈ ہے، باقی جتنے بھی ٹرمپٹ ہو یا اچھا گٹار مطلب ہو اس میں یا اشتہاد اگر کریں جی. اب آج کے پریکٹیکل دور میں آپ ایک ظاہر ہے کہ اب اشتہاد کا وقت ہے، رستے تو بند ہیں لیکن پھر کھلنے چاہیے، اب دف کا میوزک الاؤڈ ہے لیکن ڈھول کا میوزک بند ہو گیا اگر اس کو، تو یہ بات اس کی کیسے وضاحت ہوگی؟ میوزک تو میوزک ہے. logically today you see the metal, the rock, the pop music. See, whenever musical instrument is there, it has an impact. امپیکٹ ہوتا ہے، مطلب ہم پسند آتے ہیں، اور جب میوزک کے ساتھ کچھ چیز کہی جاتی ہے ہم اتنا بہہ جاتے، اٹ انٹاکسیکیٹس یور مائنڈ. اگر آپ دیکھیں گے ہندی فلم سانگ میں وہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے میں چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا، ہم جانتے ہیں غلط ہے لیکن میوزک میں اتنا بہہ جاتے ہم بھی ریپیٹ کرتے، آپ سمجھے نا. تو اسی لیے میوزک انٹاکسیکیٹس اے پرسن. آپ دیکھیں گے راک میوزک ہو رہی ہے، پاپ ہو رہی ہے، لوگ کپڑے نکال رہے ہیں، لیکن وہ تو اس کا یوز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کا استعمال ہے جو غلط ہے. اگر آپ صحیح طرف استعمال کریں، اب جیسے ٹی وی ہے، اچھا پروگرام بھی چل رہا ہے، آپ کو ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، غلط پروگرام بھی ہو سکتا ہے، کھانا ہے حلال بھی ہے حرام بھی ہے. ٹی وی کا قرآن شریف میں کہا نہیں گیا کہ حرام ہے، اسی لیے ٹی وی کے اچھے جو چیز ہے جائز ہے، اچھے چیز میں جائز ہے. میوزک کا خصوصاً کہا گیا ہے کہ ڈف کے علاوہ باقی انسٹرومنٹس غلط ہے، لیکن ہم ساؤنڈ افیکٹ لیتے ہیں ونڈ کا یا رین واٹر کا یا واٹر فالس کا، دیٹ از فائن، دیٹ از ناٹ کریٹڈ بائی این انسٹرومنٹ. تو اسی لیے ہم دیکھیں گے ہمارے پروگرام میں IRF کے پروگرام میں اچھا وی گیو ساؤنڈ افیکٹس آف ونڈ اینڈ ایوری تھنگ وچ از فائن، بٹ اف اٹ ڈن بائی این انسٹرومنٹ ایکسپٹ دا ڈف اٹ از پروہیبٹڈ. اگلی کال ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہے، چلتے ہیں کینیڈا اور اپنے دوست سے بات کرتے ہیں. ہیلو 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 السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. کون سا میں بات، ویر بول رہا ہوں جی کینیڈا سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کینیڈا میں؟ کینیڈا سے جی جی جی. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ تھا جی کہ قرآن میں ایک آیت استعمال ہوئی ہے جاہل کے بارے میں. جی آیت تو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. وَإِذَا خُطِبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب آپ کا واسطہ جاہلوں کے ساتھ پڑے جی تو ان کو سلام کر لیا کرو. آیا یہ قرآن کی روشنی میں جاہل کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تعلیم یافتہ یا صرف ان پڑھ؟ پہلا سوال. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر باپ والد حیثیت میں بچوں سے زیادہ مطلب کہ اس کے پیسے یا سب کچھ ان کا زیادہ ہو تو اور باپ پھر بھی بچوں سے سپورٹ کا مطالبہ کرے بار بار، یعنی بچے ایسی حیثیت میں نہ ہو کہ وہ ان کے مطالبات پورے کر سکیں، تو اور بچے جو ہے نا والد کے وہ سے ڈر رہے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بددعا نہ دے، تو اس کو اسلام کی اور قرآن کی روشنی میں اس سے کیا ہے؟ اور دوسرا اگر والدہ مطلب کہ ان پڑھ یا جاہل ہو، اس کو سمجھانے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہو، تو اس سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ یہ میرے دو سوال ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب جواب دے سکیں تو بڑی مہربانی ہو. جی پہلا سوال تھا کہ قرآن کی آیت ہے بالکل صحیح ہے، کیا جاہل سے قالوا سلامہ کہو؟ دو جگہ قرآن میں ذکر ہے، ایک ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25، ایک جگہ سورہ قصص میں سورہ نمبر 28. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھو تو سلام کو. اور دوسری جگہ لگا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اگنورینٹ ایک جاہل انسان آتا ہے تو آپ کو قالوا سلامہ.
یہ جاہل مطلب جو اگنورینٹ ہے. اگر جہالت میں آپ سے کچھ بحث کر رہے ہیں تو آپ کو ان سے ساتھ بحث کرنا کوئی فائدہ نہیں. آپ ان سے جھگڑا مت کرو, صرف کرو کالو سلامہ, آپ پہ سلامت رہو اور آپ وہاں سے نکل جائیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. دوسرا سوال کہ اگر کس کے والد بہت امیر ہے اور بچے اتنے امیر نہیں ہیں, اور والد چاہتا ہے کہ بچے ان کی دیکھ بھال کرے یا انہیں ان کے اوپر کچھ خرچ کرے, تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنی والدین کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہ حیثیت نہیں رکھتا ہے پھر بھی اپنی قربانی دے کے اگر اپنے والدین کے لیے کچھ پیسے خرچ کرتا ہے تو انشاءاللہ ان کا راستہ جنت کی طرف ہوتا ہے, تو کرنا ہی چاہیے. اگر آپ کے والدین امیر ہے پھر بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, الحمدللہ. اور اگر کس کی والدہ اگر جاہل ہے اور ان کو سمجھانے میں مشکل ہو رہی ہے تو بچے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی آیتیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 33 اور 24 میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو, آپ ان سے کائنڈ لو. اور اگر ان میں سے ایک بھی یا دونوں اگر عمر ان کی زیادہ ہونے کے بعد ان کی زیادہ ہو جاتی, ایک یا دونوں کی, آپ ان کو اف تک مت کہو, اف بھی مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. لوور ٹو دیم یور ونگ آف ہیوملٹی اینڈ ایڈریس دیم وتھ آنر. اور اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کے لیے دعا کرو. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے والد یا والدہ اگر ضعیف ہو جاتے یا اگر انہیں سمجھ کچھ کم ہے پھر بھی آپ ان سے اف مت کرو, آپ صبر سے پیش آؤ, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. ڈاکٹر صاحب اگلی کال ہمارے ساتھ ہے نیو یارک سے, اور دیکھتے ہیں کون سے دوست آتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی خان بول رہا ہوں. ڈاکٹر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی بول رہا ہوں. کیسا ہے علی بھائی؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر ایک سوال تھا. ایکچولی لوگ پوچھتے کہ Sorry, we can't hear you. Brother Ali, we can't hear you. Can you repeat the question? ہاں وہ جیسے اسلام دیا جو لوگ ایک تھے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ارے بھائی بہت معذرت, آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, دوبارہ کال کیجیے, آپ کو لیتے ہیں دوبارہ. اگلی کال دیکھتے ہیں کون سی لائن میں ہے. ہلو 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 السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شاہدہ بول رہی ہوں. جی شاہدہ صاحبہ, جی میرا سوال یہ ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ راسو خیمہ سے. راست خیمہ سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یوم ولادت جو حضور کا ہے 12 ربیع الاول ہے, تو ہر ملک میں الگ الگ ڈیٹس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ اگر اس زمانے میں بھی انسانی یعنی پھیلے ہوئے ہوتے اسی طرح, ملک اسی طرح ہوتے, تو جب بھی چاند کی تاریخ کے حساب سے تو ڈیٹ کا فرق اس وقت بھی ہوتا. جیسے 12 تاریخ مکہ میں تھی تو اس وقت بھی 11 یا 10 ہوتی جیسے پاکستان میں آج ہوتی ہے. جی چاند کا سلسلہ تو شروع سے ازل سے ہی ہے, تو یہ چینج کیوں ہے کہ ہر جگہ 12 کو ہی منائی جاتی ہے؟ یقیناً اس وقت بھی مکہ میں جب 12 تھی تو اگر کسی اور پاکستان ملک کا میں وجود ہوتا تو وہ 11 یا 10 تاریخ جی وہاں ہوتی. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا. اور دوسرا سوال جی. یہ ہے, جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. جی تو جو یہ ٹائی اور جو جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں, بلکہ وہی پہنتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل سوٹ پہننا ہے؟ بہت شکریہ, دونوں سوال بڑے اہم سوال. ٹائی پہ تو پہلی بات ہوئی تھی, ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دنوں میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے. کتنی دیر کنٹرول روم؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے, اس لیے ہم جواب جو ہے اس کا تو فرسٹ کوشچن تھا کہ بریک کے بعد دیتے ہیں. ابھی مختصر صاحب پہلے دیں, پھر بریک کے بعد ہم دیتے ہیں انشاءاللہ. 12 ربیع اول پہلا چیز, کئی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن بنانا چاہیے, کئی حدیث میں لکھا نہیں ہے. تو 12 ربیع اول بنانا تو کئی حدیث و قرآن میں نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ جو بھی تاریخ ہے, اسلامک تاریخ ہے, عید ہے یا 12 ربیع اول ہے. بریک کی طرف جا رہے ہیں, اسی سوال کا جواب ہم بریک کے بعد آپ سے لیں گے, انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ رہے گا, ٹیلی فون کالز کرتے رہیں. بریک کے بعد سوال, ای میلز اور گفتگو کے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ.
ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی. اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک میں جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ سوال تھا کہ 12 ربیع اول جی ہر ملک میں الگ ہوتی ہے، انڈیا میں الگ ہوتی ہے، سعودی میں الگ ہوتی ہے، تو کس طریقے سے منایا جا سکتا ہے؟ جیسا میں نے کہا کوئی بھی حدیث اور قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سالگرہ بنانا چاہیے. تو اور سالگرہ بنانا ہمارے مذہب میں ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ الگ مختلف ڈیٹس، کیونکہ اسلام بھی فالو دا لونر کیلنڈر، اس کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے تاریخ میں نارملی 1 ڈے کا فرق ہو سکتا ہے. مثال کے طور کے اوپر امریکہ میں جب ڈے ہے ہمارے وہاں نائٹ ہو سکتی ہے، 1 دن کا فرق ہو سکتا ہے، 1 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے. اس طریقے سے عید بھی مختلف دن بنتی ہے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ ایسی چیز ایجاز کرنا چاہیے کہ سارے دنیا میں ایک ہی دن کے اوپر، وہی دن کے اوپر ہم عید بنائیں یا اسلامک کیلنڈر فالو کر سکیں. اور دوسرا سوال جو تھا، دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال سے بہت سے سوال، ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے بہت زور دے کے، کئی میرے پاس ای میلز ہیں. خواتین کا کہنا یہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح احکامات ہیں کہ کوئی خاتون جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں اس میں قرآن نہیں پڑھ سکتی اور نماز ادا نہیں کر سکتی؟ کیا واضح ہے یہ بات کہیں، یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو بعد میں انکلوڈ ہوئی ہے مذہب میں؟ یہ ایک حدیث کے اندر حدیث میں ہے یہ کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونے. جہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بالکل کر سکتے، تلاوت کرنے سے کوئی روک نہیں ہے. وہ تلاوت اگر حیث میں ہے تو بھی کر سکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے ہونے نہیں چاہیے. امریکہ سے ہمارے ساتھ کال ہے اگلی. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ میں شمیم بول رہا ہوں باسٹن سے. جی شمیم صاحب. مجھے ایک بہت ضروری سوال کرنا ہے جس کے لیے ہم کم از کم 20-25 سال سے یہاں جدوجہد کر رہے ہیں. جی. وہ یہ کہ جو گوشت یہاں مارکیٹوں میں ملتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مشین سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں کے جو امام طلال عید ہیں نیو انگلینڈ اسلامک سینٹر کے، اور ایک اور امام جو ہیں، وہ کئی قسم کی حدیثیں اور قرآن کے حوالے دے کے کہتے ہیں کہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں. میں جب لاسٹ ایئر دبئی میں تھا تو وہاں پر میں نے ایک یہاں کے جو برانڈیڈ ایک پریپیئرڈ چکن ملتی ہے وہ وہاں دیکھی، اور اس کے اوپر عربی میں حلال لکھا ہوا تھا. میں یہاں آیا، میں نے اس کمپنی کو فون کیا اور پوچھا کہ جو آپ وہاں میٹ فروخت کرتے ہیں وہ ہمیں یہاں مل سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایگزیکٹلی سیم پروسیجر ہے اس میں، اور جو جہاں ہم بیچتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک ڈیلیما ہمارے لیے، ہمیں اس میں کچھ ہمیں ہماری ہدایت کریں. جی بہت شکریہ. تھوڑی دیر پہلے بھی اسی حوالے سے بات ہوئی تھی حلال اور حرام کے معاملے پہ. ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں اسلامی ممالک سے باہر رہنے والے، ان کا یہ بہت کنسرن ہے کہ کیا ہے یہ. اس کا جواب دے چکا ہوں میں جی. کہ کئی عرب کے علماء جو ہے عربستان کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب کا گوشت ہے تو جائز ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ کے لیے اہل کتاب کا گوشت جائز ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 118 اور سورہ نمبر 6 آیت نمبر 121 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاؤ جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہے. تو نام لینا فرض ہے، ذبیحہ کرنا فرض ہے. تو اب وہ اہل کتاب کا کھا سکتے جو ذبیحہ کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جوز، جو یہود رہتے ہیں تو آرتھوڈاکس جوز رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوشر میٹ، وہ جائز ہے. لیکن عام کوئی اہل کتاب کا گوشت کھانا میرے حساب سے یہ بالکل حرام ہے. اور اگر کوئی مسلم کنٹری میں حلال کا تھاپا لگا دیتا ہے تو آپ عام طور پہ کھا سکتے. لیکن اگر کچھ تحقیقات کرنے کے بعد آپ کو کوئی ثبوت ملتا ہے کہ حلال کا جو تھپا لگا ہوا ہے صرف اسی طریقے لگا ہوا ہے اور یہ اصلی حلال میٹ نہیں ہے، تو آپ اسے نہیں کھانا چاہیے. لیکن گناہ جو ہوئے گا وہ ان کے سر پہ ہوئے گا. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ کو نہیں کھانا چاہیے. لیکن ثبوت نہیں ہے، ہر انسان جا کے تحقیقات نہیں کر سکتا کہ یہ چھاپا جو گورنمنٹ نے لگائی ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اس موقع کے اوپر اگر آپ کھا لیتے تو گناہ ان کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے اوپر نہیں ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو پوچھا گیا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اسلامی ریاست میں رہتا ہے، کافر ہے، اپنا مذہب اختیار کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مذہب میں کہا گیا کہ جبر نہیں ہے، ریلیجن میں بائی فورس
اس کو آپ نہیں کر سکتے امپلیمنٹ. ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب میں چلا جاؤں, میں عیسائی ہو جاؤں, یہودی ہو جاؤں, جبر تو نہیں ہے, لیکن مرتد کی سزا موت ہے. کیوں؟ اگر اس کو کوئی دوسرا ریلیجن اپیل کرے اور وہ اسے اختیار کر لے, یا واپس چلا جائے, مسلمان ہوا لیکن کچھ دنوں بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں مجھے واپس, سزا موت کیوں ہے مذہب میں؟ آپ دیکھیں گے کیا اس کا مسئلہ جو شریعتاً کہ اگر ایک مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے, اس کے ڈفرنس آپینین ہے. جی 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 جی. اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے تو اس کی اگر وہ پروپگیٹ کرتا ہے اپنا ریلیجن, نیا ریلیجن, اٹ از ایز گڈ ایز ٹریزن. تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے. اور آپ کئی ممالک کا رول پڑھیں گے, دا پنشمنٹ فار ٹریزن, اگر کوئی آرمی جنرل اپنے بلو پرنٹس, اپنے آرمی کی سیکرٹس کوئی دوسرے ملک کو بیچتا ہے تو اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے یا اٹ از امپریزنمنٹ فار لائف. تو اسی طریقے سے جب باقی ممالک کے اندر یہ لا ہے تو اسلام کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے اور اپنے نئے دین کو پھیلاتا ہے, پروپیگیٹ کرتا ہے, اس کے لیے دا پینلٹی از ڈیتھ. یہ بڑی آپ نے بڑا وضاحت کی. یعنی بنیادی طور پہ جو سزا ہے وہ مذہب تبدیل کرنے سے زیادہ غداری ہے. یعنی غداری کے حوالے سے جیسے ہر ملک میں غداری کی سزا موت ہے, اس لیے ایک شخص اگر اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے اسلام سے تو وہ غداری کرتا ہے اپنے مذہب سے, تو ایز اے غدار اس کو سزا یہ دی جاتی ہے, ناٹ ایز اے کافر بلکہ ایز اے غدار. جی اگلی کال لیتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں لندن سے بول رہا ہوں. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ اسلام میں کوئی وسیلہ نہیں, کوئی تصور نہیں اور خدا کے بغیر کسی سے نہیں مانگا جا سکتا. تو بہت ساری روایت کے حوالہ دی اور شفاعت کے بارے میں نے کہا کہ 25 قرآن کی آیات ہیں, لیکن ہمارے پاس 44 آیات ہیں جن کے اندر شفاعت کا ذکر ہے کہ شفاعت ہوگی. وسیلے کا جہاں تک تعلق ہے صرف بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ میں ریکارڈ کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے اور یہ عرض کرتے کہ اے اللہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا. اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش فرما. حضرت انس نے کہا کہ پھر لوگوں پر بارش ہوتی. اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے. اسی طرح ایک دوسرے نبی نے صحابی کے بارے میں وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ حدیث اگر آپ کہیں تو میں حدیث بیان کر دوں. اچھا, یعنی وسیلے کے حوالے سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بخاری آپ کوٹ کر رہے ہیں. صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر پہلی, بخاری شریف جلد نمبر پہلی ہے, حدیث نمبر 1010 حدیث نمبر. اور پھر دوسری حدیث جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. جی جی. ایسے آپ کو کئی حدیث ملیں گے جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح, لیکن یہ جتنے آپ حوالے دے رہے اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے. اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو, میں کہوں گا ڈاکٹر شاہد آپ میرے لیے دعا کرو, تو یہ جائز ہے کیونکہ شاہد صاحب زندہ ہے. تو جتنے حدیث آپ کو ملیں گے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے, اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے. جب زندے تھے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کریں گے, یہ جائز ہے. میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں, آپ مجھ سے کہہ سکتے, لیکن ایک بھی حدیث یہ نہیں ہے موجود صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی ایک بھی صحابی نے ان کے انتقال کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دعا کو قبول کرو. ایک بھی حدیث نہیں ملیں گی. آپ جتنے حدیث کوٹ کریں سینکڑوں ملیں گے. اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے اور کئی صحابہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کرو. یہ بالکل جائز ہے. اور میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں ہیں, آپ کہتے 40 آیتیں, آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے, صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے, وسیلے کا حقدار بنائیں گے, وہ آخرت میں ابھی نہیں. ایک سوال مجھے یاد آ گیا جو بریک سے پہلے ہوا تھا, وہ لباس کے بارے میں ہوا تھا. مجھے بھی یاد آ گیا. جی, ٹائی کے ساتھ آپ, اور یہ کہا گیا کہ آپ غیر مسلموں کی شکل اختیار نہ کریں. بالکل صحیح. لیکن حجاب کے مسئلے میں 6 کرائیٹیریاز ہے. اس میں ایک ہے کہ وہ چیز مت پہنو جو غیر مسلمانوں کی نشانی ہے. تو غیر مسلمانوں کی نشانی پہننا حرام ہے. مثال کے طور پہ اوم ہندو لوگ کی نشانی ہے, تلک لگانا ہندو لوگ کا مذہب کی نشانی ہے, کراس پہننا مذہب کی نشانی عیسائی لوگ کی. لیکن ٹائی پہننا کوئی بھی مذہب کی نشانی ہے ہی نہیں, یہ صرف ایک کلچرل ڈریس ہے. اور اگر آپ کئی بھی بائبل میں آپ کو ذکر نہیں آئے گا کہ ٹائی کراس کا نشانی ہے. کئی بھی کرسچن انسائکلوپیڈیا میں نہیں. میں نے کتنے کرسچن
کتابیں پڑھا ہوں. یہ کچھ مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے, ویسٹرنرز کے خلاف ہے, وہ اپنے آپ فتوا دے چکے کئی سو کالڈ مولاناز کہ ٹائی پہننا حرام ہے, لیکن یہ بالکل غلط ہے. انفیکٹ ٹائی کا آپ ریسرچ کریں گے, انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھیں گے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دا فرسٹ ٹائم دا ٹائی واز وورن واز ان کروشیا اینڈ بوسنیا, اینڈ اٹ واز وورن ان دا کولڈ کنٹریز ٹو ہولڈ دا کلوتھ ٹوگیدر. اٹس اے کلچرل ڈریس. آپ کوئی بھی کلچرل ڈریس اختیار کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ گو اگینسٹ دا اسلامک شریعہ. اور 6 کرائٹیریا جو اسلامک ڈریس کے لیے ہے کہ دا ڈریس should, for a man, it's from the navel to the knee, it should be covered. For the woman, the complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and hands of the wrist. The remaining 5 criteria are the same for the man and the woman. The clothes they wear, it should not be tight so that it reveals the figure. Third, it should not be transparent. Fourth, it should not be glamorous so that it attracts the opposite sex. Fifth, it should not resemble that of the opposite sex. And sixth, it should not resemble and be a sign of the unbelievers, of the non-Muslims. So as long as it doesn't go against this Islamic Sharia. For example, if someone says that I want to wear a shorts, it is a Western cultural dress, but shorts is against the Islamic Sharia, so wearing a short is haram. If someone wants to wear a coat doesn't go against the Islamic Sharia, it's perfectly fine. In fact, it is some Muslims who have insinuated that tie is a sign of cross. It is not at all. In fact, the thobes which the Arabs wear, if you put your hand on top, the thobe looks like a cross. Does it mean you will stop wearing a thobe? So therefore, and there was a research done in Riyadh by a PhD student trying to find out why do Muslims say tie is haram, and he could not find a single evidence in any of the Islamic literature anywhere that tie is a sign of cross and that wearing a tie is haram. It's totally wrong. It's a misconception. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے لوگ سلام کرتے ہیں قبروں کو اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل قبور, یا ایک قبر کو بھی سلام کی جاتی ہے. قبر کو سلام کرنا جائز ہے؟ مردہ سنتا ہے, جواب دیتا ہے, کیا ہے مذہب میں, اس میں قرآن و حدیث میں؟ سلام کرنے کا سلسلہ حدیث کے اندر آتا ہے, اور قبر پہ جانا اچھی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت یاد خیال ہوئے گا, تو اچھی بات ہے. لیکن جب قبر پہ جاتے ہیں تو آپ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں. یو پرے فار ہم, ناٹ پرے ٹو ہم. اس کی عبادت کرنا غلط ہے, اس کے لیے دعا مانگنا صحیح ہے. تو سلام بھی دعا ہے, سلام بھی ایک طرح سے دعا ہے, اللہ تم پر سلامتی, تو سلام کیا جا سکتا ہے. جی اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ہمارے ساتھ. ہیلو 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 جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. کہاں؟ جی اچھا, انڈیا سے کال ہے. جی فرمائیے. جی میرا سوال تھا کہ اگر ہے نا ہندی میں ہمیں قرآن شریف پڑھ رہا ہے, ترجمہ پڑھ رہا ہے, اور اردو میں ہمیں عربی میں نہیں آتا ہو, جی عربی میں نہیں آتا ہو, جی تو کیا اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا عربی میں پڑھنے کا ہے؟ جی اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. جواب پہلے دیا. ثواب عربی میں پڑھنے کا ثواب ہے, ہندی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہندی میں پڑھتے ہیں اور اس قرآن مجید میں جو لکھا ہوا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عمل کا ثواب صرف پڑھنے سے کئی گنا زیادہ ہے. اور یہ حدیث بھی آتی ہے ابن ماجہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک آیت کو سمجھے تو وہ 100 رکعت سے زیادہ بہتر ہے. اور ہر رکعت میں کم از کم آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں جس کے اندر 7 آیتیں. اس کا مطلب ایک آیت کو سمجھنا 700 آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑتا ہے سمجھنا پڑھنے سے کئی زیادہ بہتر ہے. تو ہندی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن سمجھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر سمجھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو وہ سینکڑوں گنا صرف پڑھنے سے زیادہ اچھا ہے. سب سے بہتر ہے کہ عربی میں پڑھو, اور اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کے ساتھ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو, وہ سب سے بہتر ہے. ایک اور سینسٹیو سوال ڈاکٹر صاحب, سینسٹیو سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے یا وہ زندہ ہیں؟ کیونکہ شہیدوں کو زندہ کہا گیا ہے. اگر شہید زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
जहां तक ये आए थे कि शहीद लोग जिंदा है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत है जी कि जो लोग दुश्मन खुश होते हैं कि मर गया, हमने मार दिया उन्हें, तो ये आयत आती है कि वो मरे नहीं, वो जिंदा है। इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, उसका मतलब ये आखिरत के अंदर दे विल बेनिफिट। इस दुनिया में वो लोग की फौत हो गए, उसका मतलब ये नहीं कि वो रूबरू फिजिकली दे अलाइव. It doesn't mean that at all. Regarding the question that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam alive, spiritually he is teaching the alive. Spiritually he is Khatamun Nabiyyin. He is the end of the Prophet, and his message will remain till the last day. But physically, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead. He is buried in Medina. Physically he is dead. He is not alive, but his teachings are alive. जी, अगली कॉल देखते हैं किसके साथ है. हेलो 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 जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मैं कनाडा से बोल रही हूँ. जी मेरा सवाल ये है कि इन्होंने परसों जो नशिस्त हुई थी उसमें फरमाया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे. जी अब मुझे ये बताएं कि रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया और दोनों जहानों के बादशाह, जी अगर वो मदफून हो गए तो ईसा अलैहिस्सलाम क्यों दोबारा आएंगे? क्या उनकी तालीम इतनी नाकस थी कि उनको ईसा आन के चलाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है बहन जी का कि जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस से क्यों आए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नबी हैं. पहला ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद नबी है जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिंदा उठाया. इसकी वजह ये है कि जितने नबी और रसूल अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भेजे, खुसूसन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनको गलतफहमी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया. बाकी कोई भी नबी, कोई भी रसूल के मानने वाले को यह गलतफहमी नहीं थी कि उनने खुदा होने का दावा किया. इस गलतफहमी की वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लेते हैं. सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में लिखा हुआ है. और वो जब वापस आएंगे, उन्हें क्यों उठा ले गया? क्योंकि वो वापस आएंगे और लोग से ये कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा था, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो, बट उन्होंने कहा था अब्दुल्ला, आप अल्लाह की इबादत करो, रब्बी और रब्बुकुम, जो मेरे रब है और आपके रब है. ये सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 16 की आयत में लिखा हुआ है. तो उनको इसीलिए उठाया गया है, वो आके हमें कुछ नई चीज नहीं बताएंगे. जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो वो मुसलमानों को कोई भी नई चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि हमने इस्लाम आपके लिए चुना और ये सबसे बेहतरीन मजहब है और ये मुकम्मल कर दिया आपके लिए. वी हैव कंप्लीट द दीन फॉर यू. ईसा अलैहिस्सलाम इसीलिए आएंगे तो कि क्रिश्चियन लोग उनसे कहेंगे कि आपको गलतफहमी है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो. और ये जब आएंगे, ये उम्मत मोहम्मदी जैसा आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो रसूल जैसे नहीं आएंगे, वो आएंगे उम्मत मोहम्मदी जैसा, और जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसको फॉलो करेंगे और वो क़यामत के लिए एक निशानी होंगे. इसलिए वो नमाज की इमामत भी गालिबन नहीं, इमामत भी वो इमाम मेहदी इमामत करेंगे गालिबन, जो बात है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपके लिए एक और आया है और बड़ा बेसिक सा सवाल है. और एक साहब ने ये वाशिंगटन डीसी से पूछा है कि एक शख्स की पैदाइश का वक्त, उसकी जिंदगी, उसकी मौत का वक्त, ये सब कुछ पहले से मुतय्यन है, कुछ भी इंसान के अपने हाथ में नहीं है. तो फिर जिम्मेदार इंसान को क्यों बनाया जाता है? कुछ लोग जो मुसलमानों के घर पैदा हुए बच्चे, वो मुसलमान बन गए कलमा पढ़ के. कुछ जो गैर मुस्लिम के घर पैदा हुए, बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, लेकिन गैर मुस्लिम हो गए, बकौल आपके वो जन्नत में नहीं जा सकते. तो ये सब कुछ तो अल्लाह ताला डिसाइड कर रहा है, इंसान के अपने बस में तो नहीं है. तो फिर इंसान को जिम्मेदार क्यों करार दिया जाता है? ये सवाल बहुत अहम है. गैर मुसलमान भी करते हैं, मुसलमान भी कहते हैं अबाउट कदर, अबाउट डेस्टिनी. जी, अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुछ डेस्टिनी में लिख चुका है. पहले लिखा गया है, तो हमारा हम क्या करेंगे? वो अगर लिखा हुआ है कि मैं चोरी करूंगा तो मैं चोरी किया, जी, तो जिम्मेदार कौन? जी, अल्लाह ताला. अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा, अगर लिखा है डेस्टिनी के अंदर, क्या मैं झूठ बोलूंगा तो झूठ बोलता हूं, कौन जिम्मेदार? आपको पहले ये चीज जानना चाहिए कि कुछ चंद चीज हैज बीन डिस्टाइंड. मतलब where a person would be born, when he died, etc. I give the example of a classroom. That when a teacher is teaching the students, जब क्लास में बच्चे लोग को पढ़ाती है, एक साल बाद एग्जाम होने के पहले टीचर कहती है कि ये बच्चा नंबर, ये जो बच्चा है, जो ये सेकंड क्लास से पास होगा, ये दूसरा बच्चा है, बच्चा नंबर बी, वो फर्स्ट क्लास से पास होगा, बच्चा नंबर सी ही विल फेल. और एग्जामिनेशन होती है, बच्चा नंबर ए पासेस सेकंड क्लास, बच्चा नंबर बी passes with first class first, बच्चा नंबर सी फेल्स.
I'm asking the question, the student number C who fails, can he blame the teacher that because the teacher said I failed? Can he, who's to blame, the teacher or the student? The student. The teacher knew کہ یہ بچہ نمبر جو بی ہے وہ زیادہ اسٹوڈیس ہے, وہ پڑھائی کرتا ہے, بچہ نمبر سی جو ہے وہ پکچر دیکھتا ہے, اسکول میں بنک کرتا ہے, اسی لیے فیل ہوگا. تو یہ ان کا پریڈکشن ہے. Teacher predicts and then says that the student number C will fail. Just because the teacher predicts the student number C will fail, that does not mean the teacher is to blame. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has made certain things fixed. When a person will be born, when he will die. But the other things, they have given you a free option. For example, you come at a crossroad. A crossroad means there are 4 roads. Road number 1, 2, 3, 4. You can choose any. You choose road B. Road number 2. So Allah subhanahu wa ta'ala has ilm ghaib. He knows in advance that when you come at the crossroad, you will be choosing road 2. So because there is ilm ghaib, He has written in the qadar in advance that when you come at the crossroad, you will be choosing road 2. It is not because Allah has written that you are choosing road 2. It is because you will be choosing road 2, Allah has written in advance. Similarly, when you go ahead, there is another crossroad. Road number A, B, C, D, E is there. You choose road number D. It is not because it is written that you are choosing road number D. نہیں یہ جو کہا جاتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کی ہی مرضی سے تو کر رہا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں نا جی اللہ کی مرضی کچھ چیز فکسڈ ہے. when will a person be born, when he'll die. بٹ اللہ تعالیٰ آپ کو فری ول دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ gives you free will. مثال کے طور پہ آپ جب پریزیڈنٹ پاس ہوتے آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, انجینئر بھی بن سکتے. آپ نے چوز کیا انجینئر بننا. یہ چوائس کس کی تھی؟ آپ کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ آپ جب 20 سال کے بعد آپ جب پاس ہوئیں گے اسٹینڈرڈ 12 آپ یہ کریں گے, تو وہ ایڈوانس میں لکھتے ہیں. جسٹ بیکاز اللہ کے پاس علم غیب ہے, جسٹ بیکاز اللہ از رائٹنگ ان ایڈوانس, وی ناٹ بلیم اللہ فار دیٹ. فار ایگزامپل آپ بڑے ہونے کے بعد آپ کما سکتے, حق سے کما سکتے, سچائی سے ایمانداری سے کما سکتے, یا چوری کر کے. چوائس آپ کی ہے, آپ چوری کرتے ہیں. صاحب صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں اس پروگرام کے, اور مجھے بتایا گیا کہ بے شمار دوستوں کی کالز اس وقت ہولڈ پہ ہیں. دیکھتے ہیں تیزی سے کالز لے سکے یا نہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ فیصل اسرار بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر مسعود صاحب اور ڈاکٹر ذاکر صاحب, پہلے تو آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنا اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. میرے بہت مختصر سے 3 سوالات ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے سے. ڈو دیم ویری کوئکلی. ایک تو یہ کہ جو خواتین جو پریگنٹ ہوتی ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں جینڈر معلوم کرنے کا بچے کا, کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ ہم جب سعودیہ یا دبئی کے اندر ہوتے ہیں واپس پاکستان آتے ہیں تو ہمیں دونوں ریلیجنز میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے. وی کین ٹیل دا ڈفرنس کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور یہاں کی جو فالوئنگ ہے جو سب کچھ ہے اس میں تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ رانگ اور کیا چیز صحیح ہے ان ٹرمز آف نماز, ان ٹرمز آف فالوئنگ امامز اینڈ آل. اور تیسرا یہ کہ جو قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے, ختم قرآن ہوتا ہے, ہم مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں یا خود اپنے رشتہ داروں کو بلا کر قرآن خوانی وغیرہ کرواتے ہیں, کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی میں کنٹرول روم سے بتا چاہوں گا, بریک پہ جائیں گے ہم یا پروگرام؟ جی بریک کے بعد پھر, اور بریک کے بعد کنٹینیو ہوگا پروگرام. جی ٹھیک ہے. جی ہم ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جواب, ابھی چاہیں تو مختصر جواب. As far as ultrasonography is concerned, if it's for a medical reason to diagnose a disease, a woman can do ultrasonography. Only to know the sex of the child so that whether it's a girl or a boy, it's not required, because irrespective whether the child is a girl or a boy, it's a deen of Allah subhanahu wa ta'ala, you have to accept it. So only to know the sex, and then if you decide that will I abort, that's totally haram. So only to know the sex, it's not required to do the ultrasound. But if you have a medical problem to know the disease, that lady can do ultrasonography. نماز کا فرق محسوس ہوتا ہے. سعودی عرب سے آتے ہیں پاکستان تو بہت سے طریقے مختلف, کوئی اونچی آمین کہہ رہا ہے, کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے, کیا کریں لوگ؟ اس کے اندر جو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے اسے فالو کرنا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر صحیح بخاری میں کئی صحیح حدیث, ایک نہیں کئی صحیح حدیث ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور کا بولیے تو کہ آپ کا آمین اور اینجلز فرشتے کا آمین میچ ہونا چاہیے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو آمین کرنا ضروری ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اور کہا کہ حنفی طریقہ صحیح ہے کہ شافی طریقہ صحیح ہے, لیکن حدیث اور قرآن سے رجوع کریں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب سوالات بھی لیں گے دوستوں کے, ای میلز پہ جو باتیں ہیں وہ بھی پوچھیں گے, لیکن ایک مختصر سا بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. آپ کالز کیجئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. آخری سیشن کے لیے آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. کتنے منٹ کا بریک؟
بلکہ میں خواتین حضرات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ایک طویل نشست چل رہی ہے اور اس کا آخری حصہ ہے سوال جواب ہم لے رہے ہیں. سوال آپ سے جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. میرے پاس 2 یہ پلندے تھے ای میلز کے ڈاکٹر صاحب, اس میں سے ایک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ای میلز کا اور دوسرا جو ہے یہ انٹچڈ ہے یہ سارے سوالات. تو اب میں آپ کو یہ دے دوں گا, آپ ای میلز پہ کوشش کریں کہ جہاں تک جوابات جا سکتے ہیں. یہ اور بہت انٹرسٹنگ سوال تھے. میری خواہش تھی کہ یہ تمام سوالات لوگ بھی سنیں جنرلی تاکہ ان کو بھی جواب ملے, لیکن بہرحال جو بچ چکا تھا اباؤٹ صلاح کے بارے میں ہم سعودی جاتے ہیں جی وہ اس کا جواب دیجیے گا. جب بھی کوئی ہندوستانی یا پاکستانی سعودی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صلاح کے الگ الگ قسم ہوتے ہیں. آمین جوڑ کا بولنا چاہیے کہ نہیں. کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی نمبر 1 بک صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ شافعی صحیح ہے کہ حنفی صحیح ہے, ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ ائمہ ہمیں چاروں ائمہ کی عزت کرنا چاہیے. الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں, لیکن چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو. اور حدیث کا اکٹھا ہونے کا سلسلہ جس طریقے سے میں نے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ 100 سال 150 سال 300 سال بعد آئے, یہ حدیث اکٹھے اور کچھ وقت کئی ائمہ کے ٹائم کے اوپر صحیح حدیث موجود نہیں تھی, تو موجود نہیں ہونے کی وجہ سے جو انہیں فتوے دیے, اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب حدیث آپ کے پاس ایزیلی کتاب میں موجود ہے. صحیح حدیث آپ کو مل سکتے ہے CD ROM کے اوپر ابھی, اور آسانی ہے تحقیقات کرنے میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی فتوے دیے ہیں کوئی بھی بڑے عالم نے, ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں کیا نہیں. جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے. تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے, جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک ای میل پہ سوال ہے کہ فیملی پلاننگ کی اجازت ہے اسلام میں یا نہیں. آج کل کے دور میں بچوں کو پرورش کرنا زیادہ اولاد کو مشکل ہے اور چانسز ہوتے ہیں کہ بچے غلط رستے پہ نکل جائیں یا ان کی کیئر ٹھیک نہ ہو سکے. کم بچوں کو جواب بہت لمبا جواب ہے, کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا صحیح جواب کے لیے. آپ پورے آنسر کے لیے دیکھ سکتے ہیں میرا کیسٹ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, جس کے اندر اچھی ڈیٹیل میں جواب دیا ہوں. لیکن شارٹ کے اندر آپ کیوں فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا وجہ آپ کی فیملی پلاننگ کی. ان شارٹ کلیئر لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں, کیا دیٹ said kill not your children for want of sustenance, for it is Allah subhanahu wa ta'ala who will give sustenance to you and your children. For killing of children is a major sin. اس کے علاوہ سورہ اسراء میں بھی لکھا گیا چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 31. تو اس بنیاد کے اوپر as far as permanent method is concerned, یا abortion is totally haram, permanent method, vasectomy, tubectomy, all these methods are prohibited unless it is for a medical reason. اگر ماں کی جان خطرے میں کہ اور ایک بچہ ہوگا تو اس کی جان جا سکتی ہے, اس ٹائم کوئی بھی میتھڈ کرے تو جائز ہے, ادروائز نارملی اٹس ناٹ الاؤڈ. دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین ان دا ٹیمپرری میتھڈ. ٹیمپرری میتھڈ میں ڈفرنس آف اوپینین ہے, کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے, کچھ علماء کہتے ہیں جائز. جو موسٹ کامن میتھڈ ہے کاپرٹی, لیکن کاپرٹی سے یہ ہے اٹ از ناٹ اے کانٹرسپشن, اٹ از اے کانٹرا امپلانٹیشن, اٹ از نتھنگ بٹ این ارلی ابارشن. سو اینی پرسن ہو نوز واٹ از اے کاپرٹی, it is not a contraception, it's a contra-implantation. The ovum and the sperm, they meet and the zygote is formed and it is prevented from being implanted on the womb of the mother. So it's a contra-implantation. It is on a, you could say, a very early stage of abortion. Therapeutic abortion بھی تو ہے جس میں مثال کے طور پہ بچے کے بارے میں پتا چلے 5ویں مہینے میں یا 6ٹھے مہینے میں کہ یہ بچہ اب نارمل ہے, اس ٹائم بھی جائز نہیں ہے. only way you can do abortion if it's a danger to the life of the mother. If the gynecologist say کہ اگر یہ pregnancy continue ہوں گی اور ماں کی جان خطرے میں ہے تو جائز ہے, لیکن بچہ اگر صحیح نہیں ہے, he is ill formed, he is a Mongolian child, تو اس ٹائم بھی آپ کو ابورٹ کرنا جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ ٹیسٹ فار you have to continue. So only for making less children, doing family planning, it is not right. Allah has given a natural method of family planning, which is called as breastfeeding. If you do breastfeeding, there is lactation amenorrhea. So lactation amenorrhea ke baad immediately there is spacing.
So Allah subhanahu wa ta'ala has naturally planned the family, and Allah says in Surah Imran chapter 3 verse 54, Makarum makrallah wallahu khairul makirin. They planned and plotted, Allah too planned. Allah is the best of planner. So if you think that you can plan the family better than Allah, the choice is yours. If you have faith in Allah, then leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं किन दोस्त का साथ है हमारे. हेलो, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम जी. I am Mr. Qadri from Hyderabad. हैदराबाद इंडिया. Hyderabad, India. Ji. I know Dr. Zakir Naik. I have met him a number of times, and I congratulate you both for doing this program. But there are a number of things which are going not in a very desirable manner, like the breaks that you are taking, in which again you are showing things which are, as per Dr. Zakir Naik, are not permissible. Anyway, that is besides, this is just a comment. The question is about investment into mutual funds, particularly about a Muslim lady who's a single lady who cannot do any business, but she wants to invest in mutual funds. The logic being, there is a profit and there is a loss in the mutual funds. Is this permissible or not? I know for sure it is permissible, but that lady wants to hear it from Dr. Zakir Naik. May I request Dr. Zakir Naik, please? As far as the mutual funds are concerned, brother, all mutual funds aren't permissible. You have to first see that on what basis the mutual fund. If it's a mutual fund involving a debt amount, a fixed interest, some mutual funds are mixed. You can only invest in those mutual funds which are 100% equity. Equity means it involves total profit and loss sharing. Certain mutual funds are 50% invest in a bank and 50% equity. The mutual fund should be 100% equity, then it's halal. And those companies in which they're investing also should be halal companies. It should not be haram companies like alcohol companies, like companies dealing with pork. So as long as you see these aspects, that the mutual fund should be fully equity, fully based on profit and loss sharing, not that part of the investment is in fixed interest. And secondly, the companies that the mutual fund is investing in should be all halal companies. It should not be haram companies like entertainment companies, like alcohol beverage companies, etc. If you take care of this, then inshallah you can invest. And there are particular shares. For example, Tata Core has started with a fund, or Tata Equity. Though they are non-Muslims, but they are following the Sharia guidelines, and they invest only in those shares which the Sharia gives permission to. So if you invest in these shares, these are controlled by the Sharia board. And there are other shares in America, etc., and in UK, which are Islamic halal shares controlled by Muslim Sharia board, etc. So if you take part in these and if you invest in these, it's totally halal. Even if it's a non-Muslim investment, if you take care of the points I noted, it's perfectly permitted for you to invest in the mutual funds. डॉक्टर साहब, एक जजमेंट डे है, क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, अच्छा बुरा फैसला होगा. कब्र का हिसाब क्या है? कब्र में ही अजाब पहले से शुरू हो जाता है, तो फिर क़यामत के दिन क्या होगा? और मरने के बाद की ड्यूरेशन कब्र की और क़यामत के दिन तक, ये सारा क्या पीरियड है? Allah Ta'ala says in the Quran in Surah Imran chapter number 3 verse number 185, Allah says, Kullu nafsin zaiqatul maut. Every soul shall have a taste of death, but the final recompense will be on the day of judgment. तो फाइनल हिसाब किताब वो आखिरत में होगा, आखिर यौम क़यामा में. लेकिन उसके पहले कुछ सजा आपको इस दुनिया में मिल सकती है, कुछ सवाब मिल सकता है दुनिया में. सिमिलरली कब्र के अंदर भी कुछ सवाब, कुछ कब्र के अजाब है, अच्छी चीज हो सकती है, बट फाइनल हिसाब किताब विल बी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यौम क़यामा में. मिसाल के तौर पर यहां अगर आपको रिवॉर्ड मिल चुका है तो वहां नहीं मिलेगा, हो सकता है यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा. वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक यौमुद्दीन है. दैट विल बी द फाइनल डे ऑफ जजमेंट. So that is the final recompense, but you can get even a reward and a punishment in the qabr. This is like, you know what I say, it may be just a trial. Allah is showing you the highlights of what's going to happen. So there is a qabr ka azab also. दो कॉल्स लेते हैं साथ और फिर उनको जवाब देते हैं. एक कॉल सऊदी अरेबिया से और एक न्यूयॉर्क से. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. शाहिद साहब, मैं रुखसाना रियाद सऊदी अरेबिया से बात कर रही हूँ. मुझे हज के बारे में पूछना था कि यहाँ सऊदी अरेबिया में कुछ ग्रुप्स हैं जो मुज़दलिफा में वैसे तो फजर के बाद निकलना चाहिए, लेकिन वो ग्रुप जो है वो अपने लोगों को फजर से पहले ही निकाल के ले आते हैं. अब वो ग्रुप के लोग का हज हुआ या नहीं? दूसरी बात ये है कि हमारे साथ एक इजिप्शियन ग्रुप था हज में, तो आखिरी दिन जो कंकरियां मारनी होती हैं, उन्होंने ये कहा कि वो उनके इजिप्ट में जो आलिम है उन्होंने ये फतवा दिया हुआ है कि आप रात 12 बजे के बाद कंकरियां मार के निकल सकते हैं.
اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم تو ظہر کے بعد کنکریاں مار کے نکلے، ہم صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں یا دونوں طریقے صحیح ہیں؟ جی شکریہ، بہت شکریہ جی. اگلی کال بھی لیتے ہیں، پھر سوال کا جواب لیتے ہیں. ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں امریکہ سے بول رہی ہوں اور ون آف دا بگیسٹ ہمارا یہ ڈیلیما ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہاں جی جی میں جی فرمائیے. جی یہ میری کال لے رہے ہیں آپ جی میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. بالکل. اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ میں جو ڈیلیما آج کل جو فیس کر رہے ہیں اور بہت سے پیرنٹس فیس کر رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ایکسٹینٹ تک ہو رہا ہے، لیکن یہ لاٹ آف کڈس آر کنورٹنگ ٹو کرسچینٹی. ہمارے یہاں پر جو لوگوں کو اپنی اسلام کی ایجوکیشن کا اتنا پتہ نہیں چل رہا ہے، اور میں اس لیے فون ایکچولی کیا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ ذاکر نائک صاحب سے کہ اگر ہم لوگ ان کو اسپانسر کریں امریکہ میں آ کے، تاکہ بچوں کو کچھ اپنے اسلام کے بارے میں بتائیں اور اس طرح کی ہم کچھ ایسی چیزیں کریں. میں اس لیے فون کیا کیونکہ میں جس طرح یہ حالات دیکھ رہی ہوں اور بچوں کو اپنے اسلام کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. جی سو دس از آپ ہولڈ رکھیے گا. آپ سے آف ایئر ہم ایڈریس لیتے ہیں آپ کا، کانٹیکٹ نمبر، اور ڈاکٹر صاحب سے پھر آپ کا رابطہ کروائیں گے. آپ ہولڈ رکھیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب کوشچن جو پوچھے تھے کیا اباؤٹ حج کے اندر، حج میں الگ الگ مسائل، الگ الگ فتوے ہوتے ہیں. کوئی بھی فتوے ہو، کیا ساتھ میں نماز پڑھنا چاہیے، ظہر اور عصر کی کہاں پڑھنا چاہیے، مینا میں پڑھنا چاہیے، آپ جاتے عرفات میں ساتھ میں نماز کبھی نکلنا چاہیے، مغرب کے پہلے مغرب کے بعد. یہ جتنے مسائل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا صحیح ہے اس دیکھ کے. اور کبھی کبھی مثال کے طور کے اوپر اگر کچھ مجبوری ہے اور مجبوری میں خواتین جا کے کنکر نہیں مار سکتی، اس کے بدلے کوئی اور بھی جا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. تو موقع دیکھ کے الحمدللہ جو ایک چیز تو صحیح چیز ہوتی ہے خود جا کے ماننا چاہیے، لیکن اگر کراؤڈ ہے، اگر آپ کس کو بھیجتے تو وہ بھی جائز ہے. اسی طریقے سے ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن دیر آر سرٹن ریلیکسیشن ان اسلام. سو ایوری ارکان آف حج ویدر اٹ بی عمرہ or whether it be throwing the stone or whether leaving etc., there are relaxation on certain parts. Based on this the ulamas have given fatwa, but I have to check whether it's allowed or not. So every different situation will have a different verdict. As far as the second question is concerned, that the many people in America, there are youngsters getting deviated, many are accepting Christianity. So will I come to States? If they call me, sister, I keep on traveling to various countries, alhamdulillah, and I've been to States several times. The last time I was there in the year 2003 in October, and normally I have a policy that I go to the same country only after 2 years. I don't go to the same country very often because I've got invitation from very different countries. This year I have no plans to come to USA, inshallah. Next year I have got plans. There are various, at present there are more than 10 invitations waiting only from USA. There are more than 10 invitations only from UK. Depending upon the situation, sister, we make our choice. You are most welcome to send your invitation to IRF at the email address at islam@irf.net. And inshallah, if Allah wills, we may club many of the invitations together, and whatever we can do for dawah, it will be a pleasure, sister. ڈاکٹر صاحب ایک ای میل پہ پوچھا گیا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور عورت کو پسلی سے پیدا کیا جاتا ہے آدمی کی. یہ کیا اس کی تشریح کریں، یہ کیسے؟ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں. یہ ایک صحیح حدیث ہے جی. یہ حدیث میں لکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت حوا may Allah be pleased with her, she was made by the rib of Adam alayhi salam. Only that doesn't mean every woman is made like that. And قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں بھی جو ہے یا الناس اتقوا ربکم الذی، اس کے اندر کیا یا انسانوں have reverence for your Lord who has created from a single person and created like nature his mate. تو یہ حدیث ہمیں ماننا چاہیے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام was created without a mother and father. ہوا میں Allah be pleased with her, she was created from a male but without a female. And Isa alayhi salam was created from a mother, from a female without a male. So Allah has shown variety. Normal human beings require male and female both. So Allah has shown 3 varieties. If He wins kun fayakun, He can create in different ways. But a normal human being is born with mother and father. پیدا کیسے کیا ہے؟ یہ مٹی سے پیدا کیا ہے. Yes, every human being is born. اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ نطفے سے پیدا کیا. سب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر کون کہے گا قرآن کی آیت ہے کہ ہم we are created from clay. جی. From mud. One I say we are created from water. One I say we are created from nutfa, from sperm. It is not a contradiction. It is not a contradiction, it is a contradistinction. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ چائے پانی سے بنتی ہے،
चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत है, चाय बनाने के लिए शक्कर भी डालना पड़ता है, मीठी चाय चाहिए तो. दैट डजंट मीन इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट्स अ कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन. मतलब चाय के लिए पानी की भी जरूरत है और चाय की पत्ती की भी जरूरत है. अगर आप दूध डालना, दूध भी डाल सकते हैं. इसी तरीके मट्टी से मुराद जो केमिकल्स हैं या जो कहता हूं, तो इसी तरीके साइंस आज ये तस्लीम करती है, जब कुरान की आयत है कि वी हैव मेड द ह्यूमन बीइंग्स from mud or clay. Today science tells that whatever elements are present in the human body, elements, they are present in a lesser quantity or greater quantity in the soil. So the Quranic verse that we have been created from clay, scientific alhamdulillah. Quran even says that we have created from water, and science says that all living creatures are created from water. And further Quran says from nutfa, that means a minute quantity of sperm, which is correct. Today science tells we are created from sperm. So sperm is also right, water is also right, and even mud is right. एक ही बात है बुनियादी तौर पे. नहीं, एक ही बात नहीं, अलग अलग बात है, बट सब चीज की जरूरत है. सब चीज की जरूरत है, बिल्कुल. क्ले भी, वाटर भी, नुत्फा भी. बिल्कुल ठीक. अगली कॉल देखते हैं किस दोस्त के साथ है. हेलो 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 जी, यूके से कॉल ड्रॉप हुई है, पाकिस्तान से कॉल लेते हैं. हेलो हेलो, ड्रॉप हुई कॉल. अगली कॉल लाइन में जो. हेलो हेलो जी, सारी कॉल्स शायद आवाज अंदर शुरू नहीं हो रही है कंट्रोल रूम. हेलो हेलो जी, लाइन ड्रॉप हुई है. डॉक्टर साहब एक सवाल. हेलो वालेकुम अस्सलाम जी. जी मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ. जी, कहां से बात कर रहे हैं? अमेरिका से. जी जी, फरमाइए. जी मेरा क्वेश्चन है कि क्या कोई आम मुसलमान किसी सैयद लड़की से शादी कर सकता है? किसी लड़की से? क्या कोई आम मुसलमान किसी क्रिश्चियन लेडी से? जी जी, क्या कोई आम मुसलमान किसी क्रिश्चियन लेडी से शादी, ये पूछा आपने? नहीं, नॉट क्रिश्चियन से, लाइक सैयद लोग जैसे सैयद से. अच्छा, सैयद से. जी जी जी, ठीक. जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. क्या कोई आम मुसलमान किसी सैयद से शादी कर सकता है? सैयद जो कि नहीं कर सकता है. कर सकता है. कोई आम मुसलमान सैयद से शादी कर सकता है. शादी करने के लिए हदीस में आता है 4 चीज देखी जाती है. एक है ब्यूटी, एक होता है वेल्थ, एक होता है नोबिलिटी, एक होता है वर्च्यू. द बेस्ट मसल इज वर्च्यू. सैयद खानदान से हो या शेख खानदान से हो या कोई भी खानदान से हो, हमें ये देखना चाहिए कि लड़की वर्च्यू है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. इससे कोई देयर नो प्रोहिबिशन कि सैयद कैन नॉट मैरी अ शेख और अ शेख कैन नॉट मैरी अ सैयद और खान. एज लॉन्ग एज मुस्लिम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाती है, तो वेरी वेल यू कैन मैरी दैट लेडी. आपकी नजर में अपने ऑर्गन्स डोनेट करना जायज है या नहीं मरने के बाद? देयर आर नो कुरानिक वर्सेस, नो हदीस सेइंग वेदर ऑर्गन डोनेशन अलाउड और नॉट. But there are various conferences of ulama taking place in several parts of the world, and they've come to a common consensus that the organ donation or transplantation can take place if 3 conditions are fulfilled. Number 1, the person who's gaining the organ, it should make a major benefit in his health improvement. Number 2, it should not cause a major loss to the person donating the organ. For example, if I donate my heart, I will die. So I cannot donate my heart. But if I donate my kidney, today science says that 1 kidney is sufficient for a person to survive, and if my mother has both the kidneys failed, I can very well give one of my kidneys and she can survive and I too can survive. The third condition is that it should not be done for economic reasons. I cannot sell any of my organ. So if all 3 conditions are fulfilled, organ transplantation and donation can be done. डॉक्टर साहब, रूह के हवाले से एक सवाल आपसे, बहुत से सवाल आए हैं बल्कि कि स्पिरिट क्या है, रूह क्या है, और इससे बात हो सकती है, इसको देखा जा सकता है, मुमकिन है? रूह means soul. It's a spirit, which is, as Allah says, kullu nafsin zaiqatul maut. Nafs, it's the soul, desire. We can't, a normal human being cannot see a soul, cannot hear, but naturally it will be there, and on the day of judgment it will be resurrected again. So that is the concept, that this is the main thing, that the main driving spirit as compared to the human being, as compared to the other animals that is there, the ruh is the main driving spirit of the whole body. तो बातें जो लोग करते हैं रूहों से, बुलाते हैं रूहों को, ये इसकी कोई साइंटिफिक बेस या रिलीजियस बेस नहीं है इसकी. अच्छा, कॉल हमारे साथ, कॉल्स भी हैं और ईमेल्स भी हैं. मिसवाक के हवाले से लोगों ने पूछा कि सुन्नत है लेकिन अब तो टूथपेस्ट आ गया है, उस वक्त टूथपेस्ट नहीं था, ब्रश,
تو جو چیز اس وقت نہیں تھی ظاہر وہ سنت بنی، تو کیا اب بھی ہمارے لیے مسواک ضروری ہے یا ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کریں؟ مسواک سنت ہے، فرض نہیں ہے. آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مباح ہے، آپشنل ہے. مسواک کریں گے تو آپ کو اور ثواب ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال کر سکتے. ابھی تو ٹوتھ پیسٹ مسواک سے بنا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے. تو مسواک از سننا، اٹس ناٹ کمپلسری. کرے تو بہتر ہے. اگر آپ کو مسواک کی عادت نہیں ہے اور آپ کے ٹوتھ پیسٹ ہی کرنا چاہتے ہو، اس سے آپ ایڈکٹڈ ہے یا آپ تو نو پرابلم ایٹ آل ایون ان یوزنگ ٹوتھ پیسٹ. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں وضو میں نہیں ہوتا لیکن میں اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتا رہتا ہوں، کلمہ پڑھتا رہتا ہوں، صاف ستھرا نہیں ہوتا، کیا ٹھیک کرتا ہوں؟ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہیں، مزید کالز میں نہیں لے سکوں گا اور غالباً میں ای میلز پہ نظر تیزی سے ڈالوں، لیکن بڑی طویل ای میلز ہیں میرے لیے، سوال ان میں سے نکالنا کچھ دشوار ہے. بینکوں کے حوالے سے دوستوں نے پوچھا ہے، لوگوں نے ٹی وی کے حوالے سے بہت سوالات آئے ہیں کہ ٹی وی کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ ریلیجن میں؟ ٹی وی پر سے حرام حلال نہیں. مثال کے طور پہ وہ چھری حرام حلال ہے. اس کا اگر صحیح استعمال کرے تو اچھی بات ہے، بھاجی کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، لیکن چوری کے لیے استعمال کیا تو حرام ہے. تو چھری پر سے حرام نہیں ہے، اس کا غلط استعمال حرام ہے. اسی طریقے سے ٹی وی پر سے حرام نہیں ہے، لیکن ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھنا، اوریانی پڑا، آپسنٹی دیکھنا یا تھنگ وچ ان اسلامک یا ناچ گانا، وہ غلط ہے. اچھی چیز دیکھنا اچھی بات ہے. الحمدللہ. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ پوچھا ہے بہت سے نوجوانوں نے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو جاننا ضروری ہے، حکم ہے کہ اچھی خاتون سے شادی کرو، تو پھر ان سے ملاقات کے بارے میں کیوں ممانعت ہے؟ ایک خاتون سے ملا کیوں نہیں جا سکتا؟ اور انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کی اجازت ہے؟ خاتون سے نئے ملنے کی ممانعت کدھر بھی نہیں ہے. انفیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک صحابہ کہتے ہیں ان سے کہ میری شادی ہونے والی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے ان کو دیکھا؟ تو بولے نہیں. تو جاؤ جا کے دیکھو. تو دیکھنا سنت ہے. دیکھنا جس خواتین سے آپ شادی کرنے والے، دیکھنا سنت ہے. اٹ از ناٹ پروہیبٹڈ. وہ کسٹمز ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے، کیا گرلز اینڈ بوائز انٹرنیٹ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب مختصر بتائیے. سو یو کین ویچ، بٹ جب بھی آپ ملتے ہیں تو اٹ شوڈ بی اسلامک، ناٹ دیٹ یو گو الون in a movie theater, sit in the last row. That's not allowed. There should be a third person who's sitting, who's a mahram. As far as internet is concerned, ڈاکٹر صاحب وقت ہمارا اب ساتھ نہیں دے پا رہا. خواتین و حضرات آپ کا بہت شکریہ. ان تمام دوستوں سے بہت معذرت جنہوں نے ٹیلی فون لائنز پہ ہولڈ کرا رکھا ہے اور جن کی ای میلز میرے سامنے موجود ہیں لیکن میں پڑھ نہیں پایا. آپ سب سے بہت معذرت. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو کسی جواب سے، ظاہر ہے کہ اپنا نقطہ نظر ہے، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کے لیے بھی معذرت میں سب سے چاہوں گا. اٹلی سے، باقی ممالک سے جو دوست ہولڈ پہ ہیں سب سے معذرت. اپنی آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ سیشن ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.